الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک، پارہ نمبر 16، سورہ مریم آیت نمبر 41 41 سے لے کر 50 یعنی 50 تک آج انشاءاللہ تعالی ہم ترجمہ تفسیر سمجھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ فرماتا محبوب اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے حدیث پاک پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر الانبیاء العبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور اولیاء کا اور صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، ابراہیم کا ذکر کرو، دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اذکار کیجیے۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں کو یہ بتائیے کہ ابراہیم بڑے سچے پکے نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے سچے تھے، اللہ نے ان کا ایک سچ ادھر بیان کیا۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ، یعنی جس کے نام سے مشہور تھے، اصل باپ وہ نہیں تھا، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ عربی زبان کے اندر چچا کے لیے بلفظ اب آتا ہے، یعنی جس طرح آپ اپنے باپ کو کہتے یا ابی، آپ اپنے چچا کو بھی کہہ سکتے یا ابی۔ تو ادھر فرمایا اذ قال لابی ہے، جب کہا اس نے اپنے ابی کو، ابی سے مراد اپنے اب کو کہا، ابی سے مراد آپ کا چچا۔ یہاں لفظ اب کا معنی باپ والا نہیں ہے، لفظ اب کا معنی چچا والا ہے۔ ایک اور دوسرا عرف میں مشہور تھا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ تو جب آپ نے اپنے عرفی باپ سے کہا یا اباتے، اے میرے ابا یا اے میرے چچا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی یہ کوئی کام کسی کا کر سکتا ہے۔ آزر تھا نا مشرک، ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، عرفی باپ تھا، یعنی ایک بچہ چچا کے پاس پلا ہوا ہو تو لوگ سمجھ اسی کا بیٹا ہے، یہ وہ صورتحال ہے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم سچے نبی تھے، کتنے سچے تھے کہ چچا کو بھی کہہ دیا، عرفی باپ کو بھی کہہ دیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کسی کا کوئی کام آ سکتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت، اے میرے باپ، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس ایسا علم آیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو آپ میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آپ مجھے بتوں کی پوجا پر مجبور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص علم عطا فرمایا، یعنی مجھے اب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی شان عطا فرمائی، تو آپ مجھے اپنے پیچھے لگانے کی بجائے آپ میرے پیچھے لگے، کیونکہ مجھے اللہ نے خاص علم عطا فرمایا۔
تو اگر میرے پیچھے آپ لگتے ہیں تو اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت اے میرے چچا، اے میرے عرفی باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان شیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ بے شک جو شیطان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عاصی ہے، یعنی نافرمان ہے۔ یا ابت انی خاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے عرفی باپ، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا، آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آزر نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے دور بھاگنے والا ہے، اعراض کرنے والا ہے؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اللہ اکبر، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے لأرجمنک رجم کروں گا، یعنی تمہیں سنسار کر دوں گا، اتنے پتھر مرواؤں گا کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ واہجرنی ملیا، تو آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اب آزر چچا ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے خداؤں سے اعراض کرنے والے ہو، اگر تم اس سے باز نہ آیا تو اتنے پتھر مرواؤں گا کہ تو فوت ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے سلام ہو، سأستغفر لک ربی، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ سلام کر کے ابراہیم علیہ السلام، یہ سلام کیا ہوتا ہے؟ یہ سلام کوئی عظمت والا نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص جو کہ جاہل ترین ہے یا کافر ہے، بد عقیدہ ہے، آپ اس سے کو بات کرتے ہیں، وہ دلائل کے باوجود بھی آپ کو بات کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں جناب میں سلام کرتا ہوں جناب آپ کو، یعنی میں اظہار لا تعلقی کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں کا ان سے پالا پڑتا ہے تو وہ سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وہی سلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کیا، وہ اپنی جہالتوں کے باوجود اور اپنی کوتاہیوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ لا علم یا جاہل بنانے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا، مرتبہ نبوت جو عطا فرمایا تھا، تو مرتبہ نبوت جس کو عطا فرمایا ہے اللہ نے اس کو اس کے معاصرین میں سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے مجھے اللہ پر کہ عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جناب، وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ سے جدا ہوتا ہوں یا میں چھوڑتا ہوں ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود کے طور پہ پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، تو میرا رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔
اس سے آگے آیت نمبر ہے 49، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے دور ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اللہ فرماتا ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دو فرزند، دو صاحبزادگان عطا فرمائے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام یعقوب، اور اللہ فرماتا ان دونوں کو اللہ نے مرتبہ نبوت سے نوازا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کو اپنی رحمت کی رحمت عطا فرمائی اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر، احسن ذکر، اعلیٰ ذکر جو ہے وہ اس کو رفعت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، ان کا ذکر بھی بلند کر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو کفر سے بیزاری کی وجہ سے اور ایک اللہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اور ان آیات کے سیاق و سباق سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس نیکی کا صلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ سکا چچا کے سامنے آپ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور شرک کے عقیدے کو آپ نے اپنے پیروں کے تلے رون دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما کر آپ کو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات کے مطابق، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا